اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ایک ایسی خوفناک مخلوق جب وہ اس دنیا پر نکلے گی تو سب کچھ چٹ کر جائے گی۔ اس روئے زمین پر کوئی بھی انسان، چرند پرند غز کوئی بھی جاندار باقی نہ رہے گا۔ اس عجیب الخلقت مخلوق کے نکلنے کے بعد روئے زمین پر ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانہ ہی ویرانہ ہو جائے گا۔ یہ مخلوق اتنی خوفناک ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز کھا جانے کے بعد بھی ان کی بھوک نہ مٹے گی۔ روئے زمین پر ہر چیز، ہر جاندار کو کھانے کے بعد یہ مخلوق آسمان والوں کو بھی کھا جانے کا ارادہ کرے گی۔ پیارے دوستو، اس طرح کی خوفناک مخلوق کے بارے میں قصے کہانیاں تو آپ نے بہت سنے ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں بھی ایسی مخلوق پائی جاتی ہے کہ روئے زمین پر رہنے والی ہر چیز کو چٹ کر جائے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایسی خطرناک مخلوق کے بارے میں جو حقیقت میں پائی جاتی ہے اور اس کا وجود بھی موجود ہے، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ کہ یہ مخلوق ہماری اس دنیا کے اندر موجود ہے اور ابھی قید ہے۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ اس خطرناک مخلوق کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو، جس مخلوق کے بارے میں آج ہم ذکر کرنے والے ہیں، یہ قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ مخلوق کون سی ہے اور یہ مخلوق کہاں پر قید ہے؟ اور جب یہ مخلوق قید سے آزاد ہو جائے گی تو دنیا میں کس قدر تباہی مچائے گی؟ اس مخلوق کی شکل و صورت کیسی ہوگی اور یہ مخلوق تعداد میں کتنی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو قید کیوں کر رکھا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ تک پہنچائیں گے، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہ دنیا جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وقت کا پہیہ تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے، در حقیقت یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، اور وہ وقت بہت قریب ہے جب دنیا میں طرح طرح کے فتنے رونما ہوں گے اور بالآخر اس خوبصورت دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دنیا کی تباہی کے اندر ایک بڑا کردار اس مخلوق کا بھی ہوگا جس کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ پیارے سامعین، یاجوج ماجوج ایک ایسا گروہ ہے جس کے متعلق ہر انسان جاننا چاہتا ہے کہ یہ کہاں پر قید ہے اور یہ گروہ کب آزاد ہوگا، اس خونی گروہ کی تعداد کتنی ہے اور اس نے یہ مخلوق کتنی وحشتناک ہے۔ جب یہ روئے زمین پر ظاہر ہوں گے تو کس قدر تباہی و بربادی پھیلائیں گے؟ یہ مخلوق دنیا کے لیے کس قدر خوفناک ثابت ہوگی؟ اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور آپ کا رنگ سرخ ہو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، ہلاک ہو گئے عرب والے اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے ہلکا بنا کر ارشاد فرمایا، آج یاجوج ماجوج قوم کی دیوار اتنی کھر چکی ہے۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہوں گے اور کس کی نسل میں سے ہوں گے؟ اس کے بارے میں روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یاجوج اور ماجوج دو مرد ہیں جو حضرت یافس علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ انہیں یاجوج و ماجوج اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، ان کی جسامت بہت سخت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اگر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 9 حصے صرف یاجوج ماجوج کے ہوں گے اور 1 حصہ باقی تمام مخلوق کا ہوگا۔ اس روایت سے یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ تعداد میں کتنے زیادہ ہوں گے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج قوم کیسی ہوگی، یعنی ان کی شکل و صورت حیت کیسی ہوگی؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروہ بہت لمبا ہوگا، اور یہ گروہ حشرات الارض یعنی سانپ، بچھو اور زمین کے تمام کیڑے مکوڑے کھاتا ہوگا۔ یاجوج ماجوج کی نسل ایک سال میں جتنا بڑھتی ہے اتنا دنیا میں کوئی دوسری مخلوق نہیں بڑھتی۔ یہ قوم ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بلاتی ہے اور کتوں کی طرح آوازیں نکالتی ہے۔ اس مخلوق کے بعض لوگوں کے سینگ، دم اور لمبے لمبے دانت ہوں گے جو کچا گوشت چبا جاتے ہوں گے۔ بعض روایات کے مطابق یاجوج ماجوج کے 40 گروہ ہیں اور ان کی شکل و صورت، جسامت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ان 40 گروہوں کا سردار یعنی بادشاہ اور زبان علیحدہ علیحدہ ہوگی، اور ان کا کھانا پینا زیادہ تر شکار سے ہوتا ہے، اور یہ اتنی خوفناک قوم ہے کہ بھوک لگنے پر ایک دوسرے کو بھی کھانا شروع کر دیتی ہے۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ یاجوج ایک گروہ ہے اور ماجوج 4 گروہ ہیں، اور ان کے ہر ایک گروہ کے اندر 4 لاکھ افراد ہیں، اور اس قوم کا ہر شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک 1000 بچے نہ پیدا کر لے۔ یاجوج ماجوج میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو 4 گز لمبا اور چوڑا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، یاجوج ماجوج کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جس کا قد صرف ایک بالشت کے برابر ہے، اور اس کے چرند جیسے پنجے ہیں، درندوں جیسے دانت ہیں، اور ان کے بال لمبے لمبے ہیں جو ان کو گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں، اور ان کے کان اتنے لمبے ہیں کہ ایک کان میں سردی اور دوسرے کان میں گرمی بسر کرتے ہیں۔ اور یاجوج ماجوج قوم کا ایک ایسا گروہ بھی ہے جو سوتے وقت اپنے ایک کان کو نیچے بچھا لیتا ہے اور دوسرے کان کو اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے۔ یہ قوم اتنی خوفناک ہے کہ اگر ان کی قوم کا کوئی شخص مر جائے تو یہ خود ہی اسے چٹ کر جاتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شب اسریٰ کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج قوم کے پاس بھیجا۔ میں نے اس قوم کو اسلام کی تبلیغ کی، لیکن اس قوم نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ قوم شیطانوں کے ہمراہ جہنم میں جائے گی۔ یاجوج ماجوج کو آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا، اور یہ قوم آج تک اس دیوار کے پیچھے قید ہے، اور ایک مقررہ وقت میں اللہ تعالیٰ اس قوم کو آزاد کرے گا۔ چنانچہ ہمارے نبی مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ جب دیوار کھلنے کے قریب آ جاتی ہے تو اس قوم کا سردار اپنی قوم کو کہتا ہے، آؤ آپ واپس چلیں، کل اس دیوار کو دوبارہ توڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر اسی طرح بنا دیتا ہے جس طرح وہ پہلے تھی، یہاں تک کہ جب اس قوم کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو دنیا میں ظاہر کرنے کا ارادہ فرمائے گا اور قیامت کی اس نشانی کا وقت قریب آ جائے گا، تو یاجوج ماجوج قوم کا سردار اپنی قوم سے کہے گا کہ واپس لوٹو اور کل اس دیوار کو انشاءاللہ دوبارہ توڑیں گے، یعنی وہ اپنی بات کو انشاءاللہ کے ساتھ استثناء کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل جب یہ لوگ دوبارہ اس دیوار کے پاس آئیں گے تو اس دیوار کو اس طرح پائیں گے جیسے اسے چھوڑ کر گئے تھے، پس وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دیوار کو توڑ دیں گے اور لوگوں پر ظاہر ہو جائیں گے، اور یہ لوگ روئے زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، لوگ ان سے ڈرتے ہوئے بھاگیں گے۔ یہ لوگ آسمان والوں کو قتل کرنے کے ارادے سے آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو تیر خون آلود ہو کر واپس لوٹیں گے، تو یہ لوگ دنیا والوں سے کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں پر قہر نازل کر دیا اور آسمان والوں پر غالب آ گئے ہیں۔ یاجوج ماجوج قوم کا خروج اس وقت ہوگا جب قرب قیامت مسلمان کوہ طور پر جا چکے ہوں گے۔ یہ لوگ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ جب ان کی پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو بحر تبریہ کا سارا پانی پی جائے گی، اور جب ان کی دوسری جماعت اس مقام پر آئے گی اور اس مقام پر رک کر کہیں گے، یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا، پھر یہ قوم دنیا کے اندر فساد برپا کرے گی، قتل و غارت شروع ہو جائے گی، اور جب یہ لوگ روئے زمین پر ہر جاندار چیز، چرند پرند ہر چیز کو قتل کر دیں گے اور روئے زمین پر فساد برپا کر چکے ہوں گے، اور یہ لوگ کہیں گے ہم نے زمین پر تو سب لوگوں کو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ قوم یہ کہتے ہوئے آسمان کی طرف اپنے تیر کو پھینکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ تیر خون آلود ہو کر واپس زمین پر آئیں گے، تو یہ قوم ان خون آلودہ تیروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی اور یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اس دوران یہ لوگ اپنی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے کہ وہاں امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑی پر ظہور پذیر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس مخلوق یعنی یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک مخصوص کیڑا پیدا کر دے گا، جس کی وجہ سے تمام یاجوج ماجوج کے گروہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جب ان کا خاتمہ ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ سے نیچے زمین پر تشریف لائیں گے، تو ہر طرف ان کی لاشیں بکھری پڑی ہوں گی، ہر طرف بدبو پھیلی ہوگی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر اس مقام پر چھوڑائیں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی دوبارہ اسلام کی تبلیغ کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک مخصوص بارش عطا فرمائے گا، اور یوں یاجوج ماجوج کا دنیا سے مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قربت قیامت کی تمام فتنوں سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور ایمان کی حالت میں ہم سب کو دنیا سے اٹھائے، اور ہم سب کو سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔